اور قائد عوام نے اس ملک کو مضبوط بنایا، اور جب قائد عوام کی بیٹی حکومت میں آئی تو ہمارے فوجی جنرل میرے پاس آئے اور مجھے بتانے لگے کہ ہندوستان کے پاس میسائل ٹیکنالوجی ہے مگر پاکستان کے پاس میسائل ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ اگر ہندوستان کے پاس یہ صلاحیت ہو تو وہ میسائل کے تحت ہمارے اوپر بم پھینک سکیں گے، مگر ہم ان کے اوپر جوابی بم نہیں پھینک سکیں گے۔ اگر ان کو معلوم ہو کہ ہم ان کے حملے کے جواب میں حملہ کر سکتے ہیں تو وہ ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے، اس سوچ کے ساتھ کہ پاکستان کے پاس جوابی حملہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ میرے ساتھیوں، میں کئی ملکوں کا دورہ کی، میں نے بندوبست کی اور میں نے اپنے مسلح افواج کو میسائل ٹیکنالوجی لے آئی تاکہ پاکستان کی بقا ہو، پاکستان کی یکجہتی ہو، پاکستان کے لوگ عزت کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ پیپلز پارٹی نے ہر وقت پاکستان کو مضبوط ملک بنانے کی کوشش کی ہے، اور جب آپ نے اپنے بہن کو منتخب کیا تو آپ نے خالی پاکستان کے خاتون وزیر اعظم کو منتخب نہیں کیا مگر آپ نے ساتھ ساتھ اسلامی دنیا کی پہلے خاتون وزیر اعظم کو منتخب کر کے اسلام کے نام کو روشن کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سوچتی ہے کہ ایک ملک کی طاقت خالی فوجی دفاع سے نہیں ہوتی مگر ایک ملک کی دفاع عوامی مضبوطی اور طاقت سے بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہماری سیاست میں ہم ملک کو اندرونی طور پر مضبوط بنانے کے لیے عوام کے لیے اقتصادی پروگرامز کرتے ہیں۔ ہمارے پارٹی کے منشور کے اندر ہم نے کہا ہے کہ جس ملک کے اندر غریب کا پیٹ، مزدور کا پیٹ، بچے کا پیٹ خالی ہو وہ ملک مضبوط نہیں ہو سکتا۔ ان کے پاس نیوکلیئر ویپن ہو، ان کے پاس میسائل ٹیکنالوجی ہو، مگر اگر ان کے لوگ غریب ہیں اور بے روزگار ہیں اور ان کے سیلریڈ کلاسز اپنے تنخواہ پر گزارا نہیں کر سکتے، اگر ان کے پینشنرز اپنے پینشن پر گزارا نہیں کر سکتے تو اندرونی طور پر ملک کمزور ہوگا، اور جو ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ میں آپ کو کہہ سکتی ہوں فخر کے ساتھ کہ آپ کی حمایت اور آپ کی محبت اور آپ کا جو ساتھ پیپلز پارٹی کو دیے ہیں اس کا نتیجہ یہ تھا کہ عوامی طاقت کے ساتھ پیپلز پارٹی نے مضبوط حکومت سنبھالی۔ کبھی پیپلز پارٹی کے دور میں کسی کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ یہ وہ ملک کو توڑیں۔ کبھی پیپلز پارٹی کے دور میں کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ جنگ پاکستان کے خلاف شروع کر لیں۔ کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ ملک کے اندر تخریب کاری کریں۔ جتنے بھی لڑائی تھے 1965 1971 کی لڑائی یہ غیر جمہوری حکومتوں میں ہوئی۔ جو کاگل کی لڑائی تھی جدھر ہمیں یک طرفہ طور پر
withdraw کرنا پڑا اور اپنے فوجی سپاہیوں کو برف پر چھوڑنا پڑا، وہ بھی پیپلز پارٹی کے دور میں نہیں ہوئی، کیونکہ اس ملک کی عزت ہماری عزت ہے اور اس ملک کی عزت کے لیے ہم سب قربانی دے سکتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ہم نے اس خطے کے اندر امن پیدا کیے۔ ہمارے ملک کو دھمکی دی جا رہی تھی کہ ہم پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دیں گے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور اس ملک کو دہشت گردی کے الزام سے بچایا، اور ایک بار پھر ملک خطرے میں ہے۔ بلوچستان جو ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے، ادھر ایک فوجی آپریشن چل رہی ہے اور مایوسی پھیل گئی ہے۔ ادھر ہمارے سرحدوں پر ایک عجیب صورتحال ہے، جدھر لوگوں کو منظم نہیں کیا گیا اور انتظامیہ کا ساتھ نہیں دیا گیا۔ جب ہمارے پولیس کہتے ہیں کہ انتہا پسندوں کا حملہ ہونے والا ہے اور پولیس فورس بھیجو، نہیں بھیجا جاتا، پھر وہ جگہ انتہا کے ہاتھوں گر جاتا، پھر فوج کو کہا جاتا آپ جاؤ اور جگہ کو صاف کرو۔ فوج جاتی ہے، مشکل کے ساتھ صاف کرتی ہے، پھر وِڈرا ہونا ہے، پھر دوبارہ وہ جگہ گر جاتا ہے۔ ہمارے خیبر ایجنسی، باجور ایجنسی، نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، ابھی سوات میں چارسدہ کے مسجد میں نمازیوں کے اوپر عید الاضحیٰ کے دن پر قتل عام ہوتا ہے۔ مسلمان کو مار رہا ہے، بے گناہوں کا خون مسجد کے زمین پر ہے۔ پشاور گئی، 5 بجے بم بلاسٹ ہوا، 10 بجے بم بلاسٹ ہوا، 4 بجے کسی اور کو کوشش کی بم بلاسٹ کرنے کے لیے، مگر پکڑا گیا۔ جاگو میرے بھائیوں، یہ حکومت سنبھال نہیں سکتی۔ آپ کا ملک، میرا ملک خطرے میں ہے۔ آپ کو اور مجھے اس ملک کو بچانا پڑے گا۔ یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا پرچم سوات میں نہ رہے، ہمارا پرچم باجور میں نہ رہے؟ یہ لوگ کیا سازشیں کر رہے ہیں کہ انتہا پسندوں کو ان کی غیر رسمی حکومت ہے، اور دنیا کہہ رہی ہے کہ اگر آپ سنبھال نہیں سکتے تو ہم آئیں گے، ہم سنبھالیں گے۔ ساتھیوں، ہم کیوں نہیں سنبھال سکتے؟ یہ ہمارا ملک ہے، یہ سرزمین ہمارے لئے پیارا ہے، اور کیوں آئے؟ غیر ملکی ملک کیوں آئے؟ آپ سنبھالیں گے، میں سنبھالوں گی، آپ بچائیں گے، میں بچاؤں گی۔ نعرہ تکبیر!